انہوں نے آپ سے 62-63 کا، مجھے دونوں سے جواب چاہیے. بلوچ صاحب کی طرف میں آؤں گا. میں بات کا جواب شخصیت پرست نہیں ہوں. شخصیت پرست آج اگر عمران خان صاحب والا نظریہ میاں نواز شریف صاحب پیش اپنا لیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. میں نے عمران خان صاحب کو یہی بات کہی، میں نے کہا کہ وہ نااہل ہو رہے ہیں اس وجہ سے خط نہیں لکھا جا رہا، معلوم ہوا کہ کرپشن ہے. اور میں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے. میں نے کہا حضور کی سیرت کے اندر یہی بات ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جناب سیاسی لوگ ہیں. میرے سوال کا جواب دے دیں. میں نے تو بتایا نا ابھی. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ 10 سیکنڈ میں جواب دے رہا ہوں. ہم شخصیت کی بنیاد پر تحریک انصاف میں نہیں گئے، آپ نظریے کی بنیاد میں یہ کہتا ہوں ان کی طرف سے جو حضرات آئے ہیں، میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. جاوید ہاشمی صاحب انہی کے ہیں. جس زمانے میں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب میدان میں نہیں تھے، ایک ہی بھرتے آئے تھے جس کا نام جاوید ہاشمی تھا، جو مار کھا رہا تھا. یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. آج لوگ ان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ عدالت کے فیصلوں کو نہیں مانتے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لوگ ان سے بھی بھاگ رہے ہیں. 62-63 نہیں، وہ انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا وہ نظریے پہ آئے ہیں، وہ شخصیت پہ نہیں آئے. نظریہ اسلام میں انصاف کی سیاست، یہ ہمارا نظریہ. آپ کسی نظریے کو اختیار کریں. بات یہ ہے کہ ان کا خلیفہ عمران خان ہے نا اس وقت. جی بالکل وہی ہے نا. اور خلیفہ جو ہے، ہماری جماعت کے اندر ہر ایک اپنے خلیفہ جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ بنتا ہے نا. اور تقوی میں بنیادی چیز کردار ہوتی ہے. یہ مفتی ہیں، پتہ نہیں. ایک بات کہتا ہوں جی، ایک بات کہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک شخص با کردار تھا جس کا نام تھا شاہ محمود قریشی. آج وہ کہاں؟ چلو آپ کے ساتھ اور ان کی جماعت کے اندر مار کھا کے جماعت کو زندہ رکھنے والا کون تھا؟ دنیا بھر کے تمام علماء میں ایک یہی عالم تھے. یہ اب تحریک انصاف ہے. اور آج ایک ہم پنڈی میں دیکھ رہے ہیں 13 اگست کی رات ہے اور شیخ رشید اور عمران خان کا انقلاب اور سونامی جو ہے وہ ٹکرانے جا رہا ہے، اور وہ شاید وہ تحریر اسکوائر کی بھی باتیں کرتے ہیں. تو کیا واقعی وہ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں دونوں دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جتنے لوگ ہیں وہ نعرہ لگاتی ہے اسٹیٹس کو کے خلاف. شیخ رشید اسٹیٹس کو کا حامی ہے نا. خورشید محمود قصوری یہ کل تک رہے. ہماری تو 99 کے بعد سے حکومت نہیں آئی. سردار آصف احمد علی، شاہ محمود قریشی، یہ جتنے ایون جاوید ہاشمی بھی، انہیں بھی یہ کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو ہمارے ساتھ تھے. یہ سارے اسٹیٹس کو کے حامیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے، اور عمران خان خود پرویز مشرف کے حامی رہے اسٹیٹس کو کے حامی، اسٹیٹس کو کے خلاف انقلاب. لیکن وہ آج تو تحریر اسکوائر ہوگا. تحریر اسکوائر یہ دیکھیں، یہ جملے بولنا جو ہوتا ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا یہ آسان نہیں ہے. یہ ریٹرکس جو ہیں کہ جی آپ کو کل تک کا آپ اپنا کردار دیکھیں، آپ کا تھا کیا. آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی انقلاب لائیں گے، اور کن لوگوں کے ساتھ انقلاب لائیں گے؟ جو اس لال مسجد کے واقعے کے ذمہ دار تھے، جو افغانستان کی جنگ کے ذمہ دار تھے، جو اکبر بگٹی کے قتل کے ذمہ دار تھے، جو ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار رہے ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ بٹھا کے آپ اسٹیٹس کو کے خلاف تبدیلی لا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان تبدیلی لا رہے ہیں. 18 سال تک کا جو میاں نواز شریف صاحب کا کردار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. الحاج اور جناب الحاج ضیاء الحق صاحب، الحاج محترم ملک میاں ضیاء الحق صاحب نے، اور ان کے جو پنجاب، میں واللہ باللہ میں اپنی مشاہدے کی بات، میں اپنے مشاہدے سے بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے مشاہدے کی بات کہہ رہا ہوں کہ جناب جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو گورنر صاحب تھے پنجاب کے، ان کے گھر میں کون رہتا تھا؟ اس نے ان کو جناب صوبائی وزیر خزانہ بنایا. اور اگر میں آج روزے کے ساتھ یہ بات کہوں تو میں حانث نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کا پچھلا سارا پورا 18 سال کا پورا کردار، اور ان کو 62-63 پہ اس کے نزدیک، آپ کے نزدیک 62-63 پہ وہ بھی پورا نہیں اترتے. میاں نواز شریف بھی پورا نہیں اترتے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں پورا اترتے. 62-63 آپ عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں، نواز شریف بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پورا اترتے. میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں، جو شخصیت پرست ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ 62 اور 63 کیا کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں بتائیں. میں تو شخصیت پرست نہیں ہوں، میں تو واللہ باللہ ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں صرف ایک بات کر دیا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے مجھے کہا حلفاً یہ بات کہی کہ ہم مدینہ منورہ کی ریاست
اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نظریے پہ گئے آپ نظریے پہ گئے لیکن آج کل کے جو حالات ہیں آج کل کے جو حالات ہیں وہ اس پہ کیا کریں آپ 248(2) کو ختم کریں گے آگے 248(2) کو ختم کریں گے آگے استثناء کو ختم کریں گے تمام ان قوانین کو ختم کریں گے جو قرآن و سنت کے منافی ہے قرآن و سنت کے منافی جتنے قوانین ہیں اس کے اندر خواہ استثناء ہو اور جو انہوں نے قوانین بنائے یہ بیٹھ کے ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے سر وہ حکم دیکھو مولانا صاحب کیا حکم ہے انہوں نے یہ قوانین بنائے 248(2) ان لوگوں نے بنایا نا مل کے بنایا نا انہوں نے اس میں تبدیلی کی یہ دونوں حضرات تو میرے لیے بزرگ ہیں ایک گناہ میں شریک ہوں تو میں ان کو کہوں کہ اس کا توبہ کریں 4 سال اور 4.5 سال کے اندر جو کچھ پاکستان میں ہوا اور بالخصوص میرے صوبے ایک منٹ بالخصوص میرے صوبے جنوب پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب آپ سن میری انہوں نے ایک بات کی کہ جی کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں نظریہ پرست ہوں نظریہ اور شخصیتیں دونوں ساتھ چلتی ہیں جو لیڈر ہوتا ہے جو رہبر ہوتا ہے جو آپ کی پارٹی کو جو لیڈ کرتا ہے اگر اسے کوئی شخصیت ہوگی میں اپنے لیڈر کی ہماری جماعت وہ ہے مجھے اپنے لیڈر پہ فخر ہے آپ کو اپنے لیڈر پہ فخر ہے اور اس کے لیے آپ کہتے ہیں کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے ان کو اپنے لیڈر پہ فخر ہے اور آپ کو اپنے لیڈر پہ فخر ہے کہ اگر خط لکھ دیا جائے تو ساری پوزیشن واضح ہو جائے گی ان کو بھی اپنے لیڈر پہ فخر ہے جن کے تمام کارخانے جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اور جدے اور مکے کے درمیان ہے اور ایک بیٹے کو پوری جناب برطانیہ کی پراپرٹی دے دی گئی ہے دوسرے بیٹے کو سعودی عرب کی طرف دے دی گئی ہے ہمارا کوئی لیڈر نہیں تھا قریشی صاحب کوئی قریشی کبھی لیڈر نہیں رہا ہے 62-63 کی تعریف ساری زندگی نہیں کریں میں کر تو رہا ہوں انہوں نے کر دی نا اس بھی ٹائم میں ویسٹ نہیں کروں میں آخری جملہ کہتا ہوں 62-63 ان کے لیے ہے کیونکہ یہ شخصیت پرست ہے اور ان کے لیے ہے ان کے ہاں بھٹو کا خاندان ہے اور ان کے شریک اور ہمارے ہاں میں بڑی جرات کے ساتھ کہوں گا اگر عمران خان لیڈر ہیں تو میں مفتی عبد القوی بھی لیڈر ہوں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب آپ کا شکریہ بلوچ صاحب آپ کا شکریہ اور بار بار بات ہوتی ہے کردار کی بات ہو رہی ہے لیڈران کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک وہی بات جو عدالت کہتی ہے کہ ہمارے فیصلوں کو مانے اور اگر پیپلز پارٹی نہیں مانے گی تو پھر ملک میں شاید اس کا مطلب ہے کہ انارکی ہی کی جانب حالات جائیں گے اور بار بار 62-63 کی تعریف پوچھے گی مفتی صاحب نے یہی کہا کہ وہ نظریے کے تحت اس جماعت میں آئے اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ